اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیدہ بقیۃ اللہ فی الارض ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں رب کائنات ایک دعا کی جانب اشارہ فرما رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ دعا کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور آج کا ہمارا مضمون ام الائمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی ذوات خاص اور خوبصورت ترین زندگی ہے۔ آئیں ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں تعریف کرتے ہیں ان کی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی سیدہ ہیں جو خود سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ وہ ان کی مادر ہیں جو ام الائمہ ہیں، جو ام القرآن ہیں، جو ام ابیہا ہیں۔ آپ ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ قرآن مجید کے انداز میں اگر ہم تعریف جناب خدیجۃ الکبریٰ کریں تو یہ ذکر ہمارے لیے شفا کا باعث ہے۔ ہم کو روحانی، معنوی، بدنی، ایمانی، عقیدتی، فکری ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے یہ ذکر شفا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ فرمایا گیا والذین یقولون حب لنا من ازواجنا وذریتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اکرم اس آیت کی تفسیر کی، اس کے معنی کی وضاحت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو برابر دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری ازواج کو، میری ذریت کو، میری اولاد کو خنکی چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا۔ بالکل جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ازواج سے مراد کیا ہے، آپ نے فرمایا ازواج سے مراد میری حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد ہیں۔ آپ کی شخصیت اتنی بلند پایا ہے کہ اللہ کے رسول نے تمام ذریات پر آپ کو فضیلت دیتے ہوئے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں آپ کو اپنی ازواج کا مصدر بنایا، آپ کو اپنے کلام کا محور بنایا، آپ کو رضائی الہی میں شامل کیا، آپ کا نام لے کے یہ بتایا کہ آپ از جانب رب کائنات چنندہ ہیں اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہم دیکھیں کہ آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی فداکاری کے بارے میں، ان کے اثار کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں، ان کی شرافت کے بارے میں، ان کی طہارت کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں جو کہا ہے، اگر اسے کھول کر آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کیا جائے تو یقیناً صاحبان ایمان کے لیے ایک عمیق خزانہ ہے۔ کیونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے۔ جس پیغمبر پر اس نے قرآن کو نازل کیا اس کا علم لامحدود ہے، اور پھر پیغمبر اکرم جس کی زندگی کے نورانی اور آگ کی نشاندہی کریں، جن کے بارے میں لب کشائی کریں، تو پھر ان کی ذات اور ان کی ذات میں موجود کمالات بھی لامحدود ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے دنیا کی تمام خواتینوں میں پروردگار عالم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عظیم معراج اور عظیم خصوصیت عطا کر کے یہ بتایا، اور قرآن میں اثر نو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام ازواج کی شکل میں لے کر یہ بتایا کہ آپ حقیقی معنوں میں ام المومنین ہیں، آپ تمام امت کی ماں ہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب فرمایا آپ کے بارے میں، کتنی عظیم بی بی خدیجہ تھی مرحبا، اور ملکہ عرب کا لقب تھا انہیں ملا، دولت کثیر خالق اکبر نے کی عطا، تقوی میں بھی بلند ملا ان کو مرتبہ، روشن تھے دو جہان رسول انعام سے، دیکھی نبی کی شان بہت احترام سے۔ آج اسلام کے لوگ مالک و مختار نظر آتے
ہیں، وہ اسلام جس کی دولت پر اسلام پل گیا، وہ اسلام جس کی دولت اسلام کے کام آئی۔ جیسے اسلام آج نشو و نما پا رہا ہے، جیسے اسلام نے آج ترقی کی ہے، جیسے اسلام آج دنیا میں قابل مقبول مذہب بن گیا ہے، دین کے ظاہری ٹھیکیدار ذرا اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ دولت بھی اگر ملی ہے تو ختیجہ نے دی ہے، اور اگر خون دے کر دین کی حفاظت ہوئی ہے تو وہ بھی ختیجہ نے کی ہے۔ وہ بھی ختیجہ کے ذریعے اسلام نے نشو و نما پائی، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ثروت کی شکل میں ہو، چاہے وہ انعام کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کے خرچ کرنے کی شکل میں ہو۔ اسلام کے کام آنے والی دولت کسی کی نہیں بلکہ ختیجہ کی تھی۔ دعوت ذوالعشیرہ کے سہ روزہ اجلاس میں ان کا کل خرچ ختیجہ کی ہی دولت سے کیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں قحط پڑا اور پھر بھی اس کے بعد مکہ میں شدید قحط پڑ گیا تو پورے شہر کی مدد کی گئی۔ امام فخر الدین رازی کے قول کے مطابق یہ ساری دولت ختیجہ نے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کروائی تھی۔ محرم 7 بیست سے لے کر ذی الحجہ 9 بیست تک شیب ابی طالب میں پورے خاندان بنی ہاشم اور اولاد عبد المطلب کو قید سخت کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ اس دور میں بھی پورے قبیلے پہ جو کچھ خرچ ہوا وہ ختیجہ کی ہی دولت تھی۔ ابو طالب اور ختیجہ کی وفات کے بعد مکے کے قیام اور سفر طائف کے دوران ختیجہ کا ہی مال تھا جو تقسیم ہوتا رہا۔ اصحاب صفہ پہ بھی ختیجہ کا ہی مال خرچہ ہوتا رہا۔ غار سور میں رسول 3 دن تک رہے، اس درمیان کھانے پینے کا انتظام، مدینے کی روانی تک سواری کے انتظامات کا انتظام ایک راہ بتانے والے کو کرائے پر فراہم کیا گیا۔ یہ تمام انتظام حضرت علی نے اس دولت سے کیا جو شہزادی عرب رسول اکرم کے حوالے کر گئی تھیں۔ حضور مدینہ پہنچے تو ایک مسجد کی فکر ہوئی، زمین کے انتخاب کے لیے ناقے کو مامور کیا گیا اور ایک ناقہ ایسی زمین پر آ کر بیٹھ گیا جو 2 یتیموں کے واسطے تھی۔ طے پایا کہ مسجد یہیں بنائی جائے گی۔ ان یتیم بچوں کی اس زمین کا مختار کائنات نے 10,000 درہم 10,000 دینار میں خرید کر ان کا حق ادا کیا اور مسجد کی زمین جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پیسوں سے خریدی گئی۔ حاضرین مجلس، مختصر یہ کہوں کہ اسلام کو پناہ اگر تحفظ اگر جناب ابو طالب نے دیا تو دولت حضرت ختیجہ نے بھی اسلام کو اپنی پناہ میں رکھا۔ رسول اکرم ہمیشہ یاد فرماتے تھے، آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں رسول اکرم نے کوئی عقد نہ فرمایا۔ یہ عمل، یہ حسن عمل آپ کی زندگی کے اعلیٰ معیار کی نشاندہی کرتا ہے کہ خلق کا رسول آپ سے اتنی محبت کرے۔ لہٰذا جب دوسری ازواج کو اعتراض ہوتا تو رسول اکرم فرماتے، ختیجہ میرے لیے وہ تھیں جو نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اسلام اس عظیم خاتون کا احسان مند نظر آتا ہے جس کی پناہ میں دین اسلام نے نشو و نما پائی۔